ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. مائک کو سیٹ کریں یار، یہ کیا سیٹیاں مار رہے ہیں. ویڈیو نہ بنائے بھائی، ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ باور کرایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. پیغمبروں کے ذریعے بتایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا. پھر یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. یہ بھی بتایا کہ تم سب کے سب میرے محتاج ہو. انتم الفقراء الی اللہ، فقیر ہونے میں سب برابر ہو. فقیروں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، کوئی چھوٹا فقیر، کوئی بڑا فقیر، کوئی درمیانہ. تو اللہ نے بتایا کہ یہ قسمیں تمہاری آپس میں تو ہیں، میری نظر میں چھوٹا فقیر بڑا فقیر کچھ بھی نہیں ہے، سارے ایک ہی جیسے ہو. پھر اللہ نے یہ بھی بتایا جو خرابیاں معاشرے میں نظریاتی طور پر آ رہی تھی نا، پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے ان خرابیوں کو دور کیا. پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تم سب میرے فقیر ہو. فقیروں کو نوازنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. جب بھی کسی فقیر کو نوازا جاتا ہے تو کتنے طریقوں پہ؟ بولو بھائی. دو طریقے. پشاور میں بیان بڑا مزیدار، سن لیجئے گا یہ. اور جو وہاں کے لوگوں نے والہانہ محبت دی وہ بھی میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولوں. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے. میری محبت نہیں، وہ اصل میں علماء کی محبت ہے. ہمارے تو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، علماء سے بڑی محبت ہے. یہ بات میں بیانات میں کہتا تھا مگر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لی. کوئٹہ میں بھی یہی حال تھا. خیر، اللہ ان لوگوں کو نظر بد سے بچائے. اور مسئلہ یہی ہے کہ ان علاقوں کی طرف KPK، چترال، گلگت، بلوچستان، ان علاقے میں اسلام دشمن قوتیں زیادہ متحرک ہیں. اور ان کا جو ہدف ہے نا اسلام دشمن قوتوں کا، وہ نماز ان کا ہدف نہیں ہے، حج ان کا ہدف نہیں ہے. ان کا جو مضبوط خاندانی نظام ہے اس کو تباہ کرنا ہدف ہے. کیونکہ خاندانوں میں خاندانی لوگ پیدا ہوتے ہیں، جہاں خاندان نہ ہو وہاں خاندانی لوگ پیدا نہیں ہوتے. ایک مثال میں نے پشاور والوں کو بھی دی، آپ کو بھی دے کے بس اصل ٹاپک کی طرف چلتا ہوں. یہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے.
بتاؤ گدھا خاندانی ہے یا غیر خاندانی؟ بولو نا، غیر خاندانی. کیوں؟ گدھے کا ماموں ہوتا ہے. کیا ہو گیا؟ بولو نا. جب آپ گدھے کا تعارف کرو، پہلے انسانوں پہ آتے ہیں، پہلے انسانوں کی مثال. جب آپ انسانوں کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، آپ بتاتے ہیں یہ مؤذن صاحب ہیں، قاری رشید صاحب، یہ ان کے ماموں ہیں، یہ ان کے چچا ہیں، یہ ان کی خالہ ہیں، یہ ان کی پھپھو ہیں، یہ ان کا بھتیجا ہے، یہ ان کا بھانجا ہے، یہ ان کی بہو ہے، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کا پوتا ہے، یہ ان کی نواسی ہیں، یہ ان کے فادر ان لا ہیں، یہ ان کی مدر ان لا ہیں. پورا ایک انٹروڈکشن. یہ ان کے چچا زاد بھائی، یہ چچا زاد بھائی کا بیٹا، یہ چچا زاد بھائی کے بھائی کا، چچا زاد بھائی کے بیٹے کا بیٹا، یہ ان کے کزن کا بھتیجا، یہ ان کے کزن کا ماموں، یہ ان کی کزن کا خالو. ہوتا ہے نا؟ آپ کا علاقہ کون سا ہے قاری صاحب؟ ہری پور، ضلع مظفر گڑھ. آدھا مظفر گڑھ تو مؤذن صاحب کا ریلیٹو کہیں نہ کہیں نکلے گا. انسان کا جب تعارف ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے، یہ ان کے ماموں، خالہ، چچا وغیرہ وغیرہ. گدھے کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ یہ میرا گدھا. آگے دوسرا گدھا کھڑا ہوا ہے، یہ ان کا ماموں. بول سکتے ہو؟ بولو گے؟ وہ ایک گدھی کھڑی ہوئی ہے، یہ ان کی خالہ. بولو گے؟ باپ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ گدھے کا باپ. کہے گا تو نے مجھے گدھے کا بھی باپ بنا دیا یار. گدھا کم گالی تھا؟ گدھا ہونا خود ایک گالی ہے. گدھے کا بھی کیا ہے؟ باپ. تو گدھے کے باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر وہ باپ ہوگا بھی تو بھی نفی کرے گا، میں گدھے کا باپ نہیں ہوں. تو آپ بتاؤ، پشاور والوں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ گدھے میں اور انسان میں یہ فرق کیا ہے؟ گدھے کے رشتہ دار، بولو نہیں، کتے کے رشتہ دار. گدھے کی جگہ آپ کتا ڈال دیں، گھوڑا ڈال دیں، بلی ڈال دیں، خچر ڈال دیں، کچھ بھی ڈال دیں، سور ڈال دیں، وہ آپ کی مرضی، آپ کا ہیڈک ہے. فرق یہ ہے کہ گدھے کے ریلیٹیوز نہیں ہوتے، انسانوں کے رشتے ہوتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گدھے کے رشتہ دار کیوں نہیں ہوتے؟ سوال پیدا، بولو، ہو رہا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گدھے کے رشتہ دار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. نادرا میں رجسٹریشن کیوں نہیں ہوتی اس کی؟ ابا، چاچا، ماموں. اس کا جواب یہ ہے کہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا. گدھے کا باپ. پھر ایک اور سوال کھڑا ہوگا بھائی، ایک اور اس سے بڑا سوال ہوگا کہ باپ کے بغیر تو کوئی پیدا ہوتا نہیں ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ باپ کے بغیر کوئی پیدا، حضرت عیسیٰ معجزے سے پیدا ہوئے، نارملی یہ ممکن نہیں ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گدھے کا باپ ہوتا ہے مگر اللیگل، لیگل نہیں ہوتا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ گدھا بیچارہ لیگل اور اللیگل کے فرق کو نہیں جانتا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو انسان لیگل باپ اور اللیگل باپ کے فرق کو نہیں جانتا وہ بھی کیا ہے؟ گدھا ہے. وہ بھی کیا ہے؟ گدھا ہے. رشتے لیگل باپ سے بنتے ہیں، اللیگل سے نہیں بنتے. زانی، زنا کرنے والا، اسلام اس کے رشتوں کو نہیں مانتا، نہیں مانتا. اسلام اس کو باپ ہی نہیں مانتا. تو جس قوم میں نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس قوم میں باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے. پھر چچا، خالہ، ماموں، بھتیجے، پھپھے، دادے، نانکے، دادکے، پھر سسرالی، یہ سب رشتے نکاح کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں.
گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں رشتے وجود میں نہیں آتے. تبھی گوروں کے ہاں رشتے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. گوروں کی مارکیٹ میں موبائل 1 نمبر ملے گا. آپ جاتے ہیں جب گوروں سے کوئی, ہمارے مارکیٹوں میں 1 نمبر چیزیں مارکیٹ سے کیا چل رہی ہیں؟ شارٹ. پتہ نہیں ہوتا یہ جس بوتل پہ نیسلے لکھا ہے یہ نیسلے کمپنی نہیں ڈھکن ڈھکا ہے, یا لیاری ندی سے پانی لے کر کسی نے نیسلے لکھ کے ڈھکن لگایا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. مارکیٹ سے جب آپ شہد لیتے ہو یقین نہیں ہے کہ یہ مکھی کا نکالا ہوا ہے یا گلوکوز کی بوتلوں سے بنایا ہوا ہے. مارکیٹ میں ہمارے 1 نمبر چیزیں نہیں ہیں. گورے کی مارکیٹ میں 1 نمبر, جاپان جاؤ 1 نمبر چیز, لیکن 1 نمبر باپ گورے کی مارکیٹ سے بولو 1 نمبر باپ مارکیٹ میں نہیں ملے گا. ہمارے ہاں جب کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاپا ہیں, ہمیں یقین آتا ہے واقعی اس کے پاپا ہوں گے. ہمیں ڈی این اے کی ضرورت نہیں, ہمیں یقین ہوتا ہے ہوں گے پاپا. ایک آدمی کے ہاں کچھ ضرورت سے زیادہ لبرل تھے, وہ نام نہاد لبرل جسے کہتے ہیں نا, جن کے یہاں براڈ مائنڈڈ, سب یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. ان کے یہاں بچے پیدا ہو رہے تھے. اب براڈ مائنڈڈ اتنے تھے کہ بیگم کی الگ دوستیاں, اپنی الگ دوستیاں, تو ان کو یقین نہیں ہوا کہ پتہ نہیں میرے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ڈی این اے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, لڑائی ہوگی. تو ان کے جب 10واں بچہ پیدا ہوا, ویسے لبرل لوگوں کے اتنے ہوتے نہیں ہیں, لبرل سے میری مراد ہوتی ہے نام نہاد لبرل, یہ بتا, ورنہ اسلام جتنا لبرلزم کا قائل ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے. اس پہ میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں. جو لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو 10واں بچہ پیدا ہوا تو اس کی شکل 9 سے مختلف تھی. 9 بہن بھائی ایک جیسے, 10ویں کی شکل تھوڑی کیا ہے, ڈفرینٹ. صحیح. اس کو شک ہوا کہ یار کوئی مسئلہ دال میں کالا کالا, یہ 10واں ڈاؤٹ ہے, یہ میرا شبہ ہوا کہ کیونکہ اس کی شکل باقی 9 سے کیا ہے, مختلف. پوچھتے تو لڑائی ہوتی, بیوی کہتی مجھ پہ شک کر رہے ہو. جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی وائف کو بلایا کہ دیکھ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں, تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, اب بتا دے یہ 10واں کس کا ہے, کیونکہ اس کی شکل 9 سے کیا ہے, بولو. تو بیوی نے کہا کہ سچ سچ بتاؤں, ہاں. اس نے کہا صرف یہی دے رہا ہے, صرف اسی لیے اس کی شکل 9 سے, بولو. جو بے پردگی کا ماحول معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, تو اس سے ایک تو نکاح کا سیٹ اپ ہی ختم ہوگا, اور اگر ہو بھی گیا نکاح تو رزلٹ یہ ہوگا, مرد کو بیوی پہ شبہ, عورت کو مرد. عورت کو یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں جا کے منہ کالا کرتا ہوگا. اور یہ ہو رہا ہے, یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. جن چیزوں کا ہم ماضی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا کرتے تھے, آج ان چیزوں کو مسلمان گھرانوں میں دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو گدھے کا باپ بولو نہیں ہوتا, کیونکہ گدھا شادی نہیں کرتا, گدھی سے اس کا ریلیشن ہوا, خواہش پوری ہوئی, پتلی گلی سے نکل گیا. گرل فرینڈ, لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں پتلی گلی سے نہیں نکلتے, آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے. گرل فرینڈ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ جب تک یہ ہے وسیم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا, اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے ایگریمنٹ کرتا ہے کہ جب تک تم میری ہو میں کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے نا, یہ ریلیشن بہت کمزور ہے. یہ ایسے جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں
شام کو چائے آپ کے ہاں پیوں گا. مجھے کوئی پولیس تھوڑی مجبور کرے گی کہ میں آپ کے یہاں چائے پیوں جا کے. میرا موڈ آف ہو گیا, چائے پینے کا دل نہیں کر رہا, پیوں گا میں, ہے بھائی, کیونکہ رشتے نہیں بن رہے ہیں نا. تبھی تو گوروں کے ہاں اب بھی وائف میں اور گرل فرینڈ میں فرق ہے. کیا ہے ان دونوں میں فرق ہے؟ اس کے احکام الگ ہیں, گرل فرینڈ کے احکام الگ ہیں. میری الگ لفظ ہے, فرینڈ شپ الگ. اتنے لبرل ہو کے بھی ان کو پتہ ہے کہ میری میری ہوتی ہے اور فرینڈ شپ فرینڈ شپ, ان کو پتہ ہے. اور مرد کو جب آپشن دیا جائے تو فرینڈ شپ کو میرج پر ترجیح دیتا ہے. لڑکی کو جب آپشن دیا جائے تو وہ میرج کو فرینڈ شپ پر, بولتے کیوں نہیں, ترجیح دیتی ہے. کیونکہ اس کو فائدہ میرج میں نظر آتا ہے, فرینڈ شپ میں نہیں. اور لڑکے کو فائدہ فرینڈ شپ میں نظر آتا ہے, میرج میں نہیں. تو اب بتاؤ, اسلام مرد کے حقوق کی بات کر رہا ہے یا عورت کے حقوق کی بات کر رہا ہے؟ مرد کو پھنسا رہا ہے اسلام. تو خیر, گدھے کا کوئی باپ بولو نہیں, گدھے کے چچا نہیں ہوتے, گدھے کا بھتیجا نہیں ہوتا, گدھے کے بہن بھائی نہیں ہوتے. جس کے نہیں ہوتے وہ گدھا کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟